فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی درود بر محمد و اہل بیت محمد مالک زمین و زمن دلیل امن ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک کی تلاوت سرکار کی سلامتی کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت فرمائیں جو بابا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں، جو نہیں اٹھ سکتے ان سے معذرت، تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں، بعد میں جو آئیں گے وہ بھی پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ ماحول ذرا محمد سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ذات کی رضا کے لیے بھی ایک دفعہ درود پاک کی توجہ میں بات سے بس آیت کے ترجمے کے بعد میں گزشتہ سے ویوستہ کر دوں گا۔ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم شروع ہی ہو رہی ہے، یقیناً جو قرآن کی تلاوت کے شائق ہیں ان کی بارہا اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہوگی۔ قسم ہے النجم کی، یہاں مطلقاً نجم کی قسم نہیں ہے، نجم کی ایک کیفیت کی قسم ہے۔ جنہیں تھوڑا بہت کوئی شوق اور ذوق ہے قرآن فہمی کا، والنجم ہوتا تو قسم مطلقاً النجم کی ہوتی، یہاں ہے والنجم اذا، حرف تذکر آ گیا، اور حرف تذکر یہاں روک رہا ہے، مجبور کر رہا ہے مذکور کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے نجم کے ہوا ہونے کی، مطلقاً نجم کی قسم نہیں ہے، نجم کی اس کیفیت کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ جب وہ نجم ہوا ہو جاتا ہے۔ اور علماء سے آپ پوچھئے گا، ہوا کے معنی ہوتے ہیں پیشانی کے بل گرنا، گر جانا، پیشانی کے بل، اسے کہتے ہیں ہوا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے نجم کی اس کیفیت کی جب وہ پیشانی کے بل گر رہا تھا۔ اگر قسم نجم کی کھائی جاتی تو عظمت نجم کی بڑھتی، خدا کے لیے جاگیے گا صحیح۔ اگر قسم مطلقاً نجم کی کھائی جاتی، اور میں نجم کا ترجمہ نہیں کر رہا، نجم کو نجم ہی میں نے رکھا ہوا ہے، یہ پھر ایک جدا موضوع ہے۔ دیکھیے نجم بھی ستارے، کوکب بھی ستارے، پھر فصاحت اور بلاغت کہاں گئی لغت عربی کی؟ ستارے کو بھی نجم کہا جائے، کوکب کو بھی نجم کہا ہے، ستارہ کہا جائے، اگر دونوں کے ہی معنی ایک ہیں تو قرآن میں پھر دونوں کو جدا جدا والکواکب والنجوم نہ اللہ کہتا۔ نجم کی اس کیفیت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اگر مطلقاً نجم کی قسم کھائی جاتی تو عظمت نجم کی بڑھتی، لیکن کیفیت کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس نجم کی جب وہ منہ کے بل، ماتھے کے بل، پیشانی کے بل جھک رہا تھا۔ یہاں عزت عظمت نجم کی نہیں بڑھی، اس کی اس کیفیت کی بڑھی ہے کہ جب وہ پیشانی کے بل جھک رہا تھا۔ اور اس میں حقیقت میں اس جگہ کی عظمت کی قسم کھائی جا رہی ہے جس جگہ پہ یہ نجم جھک رہا تھا۔ آواز رہے النجم الف لام ہے، قسم ہے۔ اور یہاں کچھ لوگ نے یہ سمجھا کہ یہ ستارے آپس میں اکثر ہم نے دیکھا کہ اکثر ٹکرا کے وہ نہیں گرتے، انہوں نے کہا کہ یہ اس ستارے کی قسم، اس نجم کی قسم کھائی گئی ہے۔ علتیں تو بہت سی ہیں،
شروع کر دے بندہ تو ختم ہونے میں نہیں آتی. یہ قسم کے 4 قوانین ہیں. جو قسم ہوتی ہیں اس کے 4 قوانین ہیں. مقسوم ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، شرط ہوتی ہے کہ اس میں یہ 4 خاصیتیں ہوں تو پھر اس کی آپ قسم کھا سکتے ہیں. شرعی طور پہ ایک ہی قسم ہوتی ہے، واللہ باللہ جو علماء نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. ایک شرعی قسم ہوتی ہے اور ایک قسم عظمت ہوتی ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ گھبراہٹ ہے تو میں موضوع تبدیل کر لیتا ہوں. صحیح، وہ شرعی قسم ہے اور یہ قسم عظمت ہے. کہیں کہیں کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، جیسے امیر ممکنات نے کہا تھا فزتو برب الکعبہ. یہاں قسم عظمت ہے اور بہت لوگوں کو بخدا میں نے ٹٹولا ہے نہیں پتا کہ یہاں قسم کیوں کھائی گئی ہے جب یہ شرعی قسم ہی نہیں ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ قسمیں کھائی ہیں تو وہ قسم عظمت ہوتی ہے. کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ قسم کھائی جاتی ہے. تو اس میں شرطیں ہیں. وہ شے واقعتاً عظیم ہو، وہ شے واقعتاً مقدس بھی ہو، وہ شے واقعتاً مطہر بھی ہو، اور وہ شے من حیث القسم قسم کھانے والے سے کم ہو لیکن باقیوں سے بلند درجے کی ہو. دیکھیں، میں اگر کہہ دوں کہ مجھے کرسی کی قسم تو یہ قسم تو نہیں ہے. آپ بھی جب قسم کھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، روضہ شبیر کی قسم، علم عباس کی قسم. عظمت ہے تو قسم کھائی جاتی ہے. اللہ جانے اللہ کو اس ستارے کی اس کیفیت پہ کون سی عظمت نظر آئی کہ قسم کھا لی اس نے جو قسموں کی احتیاج ہی نہیں رکھتا. حالانکہ پورے قرآن کی آپ تلاوت کریں، قرآن میں اللہ نے کہیں بھی کسی نبی تک کی قسم نہیں کھائی، کسی حجت کی قسم نہیں ہے، لیکن اس ستارے کے پہلو کی اس کیفیت کی قسم کھائی گئی. مجھے قسم ہے ستارے کے اس انگ کی کہ جب وہ پیشانی کے بل گر رہا تھا. اہل سنت میں بھی کچھ علماء نے لکھا، ہمارے ہاں تو ایک پوری فہرست ہے. میں بجائے اس کے کہ آپ کو الجھاؤں، میں اپنے جو میں نے کہنی ہے بات اس کی زمین تیار کر کے وہ بات سنا کے آپ کی زحمتیں تمام کروں. رات کا وقت کافی ہو چکا ہے، نیند غالب ہو تو بتا دیجئے گا. گھر والی بات ہے پھر صحیح. میں نے اسماء فہم کہہ کے نہیں سنانا، جاگتے ہوئے لوگوں کو سنانا ہے. ہاں، یہ کون سے جب تھکن محسوس ہو مجھے فرما دیجئے گا، خادم آپ کو وہیں بیان کو روک لے گا. اہل سنت علماء نے بھی لکھا، 3 تقریباً میرے ذہن میں اس وقت بھی ہیں سنی علماء، اور ہمارے ہاں ایک طویل فہرست ہے. اور یہ جو روایت بھی ہے، جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں، ویسے بہت سی روایت ہیں، کافی حجج الہیہ سے روایت ہیں. میں چھٹے مالک کی روایت پڑھنے لگا ہوں. جو پوچھا گیا مولا یہ اللہ نجم کی ستارے کی قسم کھا رہا ہے تو کیا یہ وہی عام ستارہ ہے جو روز ٹوٹتا گرتا ہے؟ فرماتا نہیں، ان اللہ یقسم بالنجم هو الذی سقط بباب فاطمۃ الزہرا بیوم تزویج فاطمۃ الزہرا وعلی بن ابی طالب. فرمایا اللہ اس ستارے کے اس پہلو کی قسم کھا رہا ہے جو ستارہ زہرا اور علی کی شادی کا پیغامبر بن کے آیا تھا. سلامت رہے. بسم اللہ سے. ابھی میں زمین تیار کر رہا ہوں اس لیے شکوہ نہیں ہے. یہ وہ ستارہ ہے جو کمی بن کے آیا تھا سیدہ کی شادی کا. دیکھیں شادیوں کے پیغام، ہم تو بڑے صغیر والے ہیں نا، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو ہوتے ہی نہیں ہے پیغام. شادیوں کے جو پیغام ہیں وہ سردار نہیں لایا کرتے جی. کبھی کسی نے سید کو نہیں بھیجا کہ ہماری شادی کا جا کے پیغام دے کے آؤ. وہ علاقے تو مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہی لے کے جاتے ہیں شادی کا پیغام. یہ کمی بن کے آیا تھا یہ تارا بطول کی دہلیز پہ، اور اللہ کو ان کے کمی میں بھی اللہ جانے کیا عظمت نظر آئی، اور اللہ جانے اس گھر سے کیا وابستگی ہے اس ذات کی. یہ گھوڑے پہ بیٹھے تو ان کے سروں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم، کبھی ان کے جانوروں کے فراٹوں کی قسم، یہ سو جائیں تو ان کے سونے کی قسم، ان کے در پہ تارے اترے تو تاروں کی قسم.
حالانکہ اس کے علاوہ کسی شخصیت کی، کسی ذات کی قرآن میں اللہ نے قسم نہیں کھائی، انہی کے جانوروں کی، انہی کے در کے کمیوں کی، کیونکہ جو اس در پہ جھک جائے اس میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ وہ کمی 14 کے لیے ہوتا ہے، کائنات میں وہ سردار ہوتا ہے۔ یہاں سلمان بھی اگر پیشانی جھکا دے تو نبی رشک کرتے ہیں۔ اترا صحیح، عقد ہوا سیدہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، سب کو تقریباً آپ کو ازبر ہوگا۔ پیغام آیا، عقد ہوا۔ کائنات میں پہلی اور آخری شادی ہے امیر ممکنات کی کہ جس کے 12 نکاح کے خطبے پڑھے گئے۔ 12 خطبے، نکاح سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا، جس نے سنا ہوا چلو وہ کر لیں۔ یہ نکاح سے پہلے نہیں خطبہ پڑھا جاتا، وہ 12 خطبے ہوئے ہیں امیر ممکنات کی شادی کے، 12 خطبے۔ عرش پہ جلی نے پڑھا، وہاں کبریا نے پڑھا، سدرہ پہ جبرائیل نے پڑھا، 7ویں آسمان پہ میکائیل نے پڑھا، 6 پہ اسرافیل نے پڑھا، 5ویں پہ کلکائیل نے پڑھا، 4 پہ حضرت عیسیٰ نے پڑھا۔ نکاح نہیں پڑھا، پھر یاد رکھنا خطبہ پڑھا۔ عیسیٰ کو یہ فضیلت نہیں دی گی کہ وہ ان کا نکاح پڑھے، خطبہ پڑھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نکاح نہیں پڑھا، خطبہ پڑھا۔ جی خطبہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح کا مقدمہ ہوتا ہے۔ یہ خود آدم کا نکاح پڑھنے والے ہیں، اسی کو کیا اجازت کہ وہ ان کا نکاح پڑھے؟ خطبہ پڑھا۔ فرشتوں نے پڑھے، کبریا نے پڑھا، زمین پہ مصطفیٰ نے پڑھا۔ 12 خطبے ہیں، جنت میں پڑھا گیا۔ اور یہ بھی اذہان مقدس میں آپ نقش فرما لیجئے کہ یہ عقد، اس کی تقریب رونمائی زمین پہ ہوئی، یہ وہاں ہو چکا تھا۔ جلدی ایک بات کر کے میں پھر حقیقت کی جانے پاؤں۔ میرے خیال میں آج تھکن محسوس ہو رہی ہے مجھے احباب سے۔ یہ دنیا میں آئی ہے نا یہ شہزادی، تو پہلا ہی دن تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک نبی کے پاس آئیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کرار کون ہے؟ من الکرار، کرار کون ہے؟ فرمایا خدیجہ لماذا تحیرت، پریشانی کیا ہے، حیرانگی کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کو گہوارے میں لٹایا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ روئے گی، اٹھا کے سینے سے لگاؤں، لوری سناؤں۔ ابھی دنیا میں ظہور ہوا ہے شہزادی کا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میں پڑھنے ہی لگی تھی کہ در ہمارا بند رہا حجرے کا، کچھ نورانی مستورات میرے گھر کے اندر آئیں، میرے حجرے کے اندر آئیں۔ ان میں 2 مستورات آگے تھی اور ایک پوری جماعت پیچھے تھی۔ رسول اکرم نے بعد میں بتایا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سرکار نے بعد میں بتایا تھا۔ فرمایا تھا وہ جو 2 مستورات آگے تھیں، ایک آسیہ تھی، ایک مریم تھی۔ وہ جو پیچھے تھی وہ حوریں تھیں۔ یا رسول اللہ وہ جو 2 آگے بڑھی نا مستورات، ان میں سے پہلے ایک مستور نے آگے بڑھ کے جھولا بھی ہلایا اور میری بیٹی کو لوری بھی دی۔ پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے بھی جھولا ہلایا اور میری بیٹی کو لوری دی۔ میں پہلی لوری اور باقی مستورات کی لوریاں چھوڑ کے میں جو سنانا ہے میرے موضوع سے متعلق ہے وہ لوری آپ کو سنانے لگا ہوں، جو ملکہ کو لوری دی گئی، جناب مریم نے جو لوری دی۔ دل ہے سنیں، ایسے میں نے نہیں سنانا، میری طبیعت سے ابھی بھی آپ واقف نہیں ہوئے۔ اگر ایسے ہے تو پھر نہیں سنایا جائے گا، پھر میں کچھ اور پڑھ دوں گا۔ جناب مریم آگے بڑھی، جھولے کو حرکت دی اور لوری دے رہی ہیں پاک سیدہ کو پہلے دن، یا مصحف المشیہ۔ اگر اسے پہلے کہیں سے سن چکے ہیں
پھر ہوں ہاں نہ کیجئے گا. اور اگر نوکر اپنے خادم سے پہلی دفعہ سننے لگے ہیں تو پھر کم از کم ہوں ہاں کیجئے گا, بات کو پتا چلے کہ کوئی بات ایسی دی جا رہی ہے جو نہیں اب تک پہنچی. یا مصحف المشیہ و یا ملیکۃ البریہ نومی علی الخدیہ. جناب مریم لوری دے رہی ہیں, یا مصحف المشیہ و ملیکۃ البریہ نومی علی الخدیہ اشفعی لی بیوم المحشر و انا عدوک قد سکر شأنیک. پہلے جملے کا اے مشیت کا قرآن سو جا. سلامت رہیں جس کے تک میری بات پہنچ چکی ہے اور جہاں یہ قرآن کی طرح لکھی گئی ہے حقیقت. اے مشیت کے قرآن بی قرآن مشیت. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ مشیت سے نہیں لدن سے آیا ہے. من لدن حکیم الخبیر. میرے حبیب اگر لوگ آپ سے پوچھے قرآن کہاں سے تو کہنا یہ میرے حکیم اور خبیر کے لدن سے آیا ہے. یہ بی اس کی مشیت میں رہتی ہے. اے مشیت کی قرآن سو جاؤ. وَيَوْ مَلِيكَةِ الْبَرِيَّةِ اے اللہ کی مخلوق کی ملکہ سو جا. جانیے گا یا ملیکۃ البریہ, ملکۃ نہیں کہا ملیکہ کہا ہے. جی ملکہ نہیں ہے ملیکہ ہے, تفصیل کا صیغہ ہے. ملکہ اور ملیکہ میں فرق ہوتا ہے. ملکہ اور ملیکہ میں فرق ہوتا ہے. ملکہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس تاج ہو تو ملکہ ہے. ملیکہ وہ ہے کہ جو تاج کی احتیاج نہ رکھے وہ ویسے ہی کائنات کی مالکہ ہو. اور لفظ یہ ہے یا ملیکۃ البریہ, اے بریت کی اللہ کے بعد. سنبھلنا, اللہ کے بعد جو بھی ہے وہ بریہ ہے. جو بھی ہے اس کے بعد, کیونکہ وہ باری ہے, باقی سب بریہ. اے بریہ کی ملیکہ آپ پہ سلام سو جائیے. نومی علی خدیہ, اے مصحف قرآن, اے مصحف مشیت, اگر تجھے اس بستر پہ چین سے نیند نہیں آ رہی, نومی علی خدیہ, میں رخسار بچھاتی ہوں, میرے رخساروں پہ سو جا. نومی علی خدیہ, خد کہتے ہیں رخسار کو. اگر چوب رہا ہے گہوارہ تو میرے رخساروں کا بستر بنا کے. یہ اسی گھرانے کے مقدر ہیں. بیٹے کا بستر, بیٹوں کا بستر جبرائیل کے پر. اور طاہرہ سیدہ کے لیے مریم جیسی بطول بی بی کہہ رہی ہے کہ میں رخساروں کا بستر بناتی ہوں. آپ سو جائیے. اشفعی لی بیوم المحشر, کیا کہا جائے اس سے آگے میں کیا تعارف کراؤں اس بی بی کا. مریم کہہ رہی ہے قیامت کے دن میری شفاعت کرنا. مجھے نہیں پتا کون کس ذہن میں اور کس کا دماغ کہاں ہے اس وقت جو مجلس میں بالروح اور بالعقل موجود ہے. مریم بطول ہے اپنے وقت کی, اور یہ وہ ہے کہ جس کا بیٹا عام بیٹا نہیں, مردوں کو زندہ کرتا ہے, بیماروں کو شفا دیتا ہے, پرندوں کو خلق کرتا ہے. اپنے وقت کی بطول ہے مریم. زکریا نے بیت اللہ میں پالا, وہ کہہ رہی ہے میری شفاعت کرنا یوم قیامت. جی جب نبی کی ماں بھی بطول کی شفاعت کی محتاج ہے, کسی نبی کی بیوی اس کی شفاعت کے بغیر کیسے جائے گی. جی اشفعی